تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ ناظرین، کے ٹی وی کی ٹیم اس وقت موجود ہے خوشاب کے علاقے نورپور تھل میں، اور اس کا جو گاؤں ہے اس کا نام ہے روڈا۔ روڈا جو ہے وہ ایک ٹائم تھا کہ بڑا اس حوالے سے جانا جاتا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ قادیانی ہیں اور بڑے با اثر قادیانی ہیں۔ پاکستان میں ایک وہ دور تھا کہ جب منظم طریقے سے قادیانیوں کو ایک سازش کے ذریعے سے پاکستان بننے کے بعد کلیدی عہدوں پر بٹھایا گیا، اور پھر انہوں نے پاکستان میں کلیدی عہدوں پر بیٹھنے کے بعد اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور قادیانیت کی تبلیغ کی، سادہ لو مسلمانوں کو ورغلایا پیسے دے کر اور دیگر مراد کا لالچ دے کر، اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا، کم تعلیم کا فائدہ اٹھایا اور پھر ان کو قادیانی بنا لیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ آج جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جو کہ جانا جاتا تھا کبھی قادیانیت کے حوالے سے، اور آج یہ علاقہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کے کام کے حوالے سے، اور تحفظ ختم نبوت کے جو یہاں پہ مبلغین ہیں ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اس کی بدولت آج یہاں پر درجنوں افراد جو ہیں وہ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں الحمدللہ۔ انہی میں سے کچھ خوش نصیب جو افراد ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم جانیں گے کہ انہوں نے کتنا عرصہ پہلے اسلام قبول کیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا ساجد صاحب موجود ہیں جو کہ مبلغ ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خوشاب کے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر ان کی تبلیغی حوالے سے کیا سرگرمیاں ہیں اور کتنے افراد ابھی تک ریسنٹ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ نے اسلام قبول کیا۔ قادیانیت کے دجل اور فراڈ کو ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے اس پہ تحقیق کی ہوگی، پڑھا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا ہوگا۔ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں، نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد رفیق ہے جی، میں مارم خیل جو جاؤں۔ آپ اسی علاقے سے شروع سے؟ اسی علاقے روڈے کا ہوں۔ روڈے کے؟ اچھا، روڈے کے۔ پیدائشی میں مردئی قادیانی تھا، ابھی 2010 میں نے اسلام قبول کیا مکہ میں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں مسلمان ہوں، قادیانیت چھوڑ دیا ہے، اس کو تاکید کیا کہ وہ واقعی کافر ہیں، اس لیے میں وہ جماعت چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ جی اچھا، یعنی آپ نے تحقیق کی 2010 میں، آپ نے مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دیگر فیملی میں اور لوگوں نے بھی کوئی اسلام قبول کیا؟ 2-3 آدمیوں نے کیا، ہمارے 2 بڑے بھائی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، اور ایک برادری کا بھی ہے، یہ میرا بھانجا ہے۔ اچھا الحمدللہ، یعنی کہ 2 آپ کے جو بھائی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا؟ اچھا الحمدللہ۔ اچھا بھائی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا نام ہے؟ ندیم اجاز۔ اچھا بھائی ندیم صاحب، آپ نے کتنا عرصہ پہلے اسلام قبول کیا؟ 2020 میں کیا تھا۔ 2020 میں اسلام قبول کیا۔ اچھا، تو آپ بتائیں کہ آپ نے تحقیق کی اور قادیانیوں کے کفری عقائد دیکھے جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ جی میں قادیانیوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور ساری تحقیق کر کے میں تاں ہی مسلمان ہوا جی۔ بالکل جی بھائی، یہ کافر ہیں، انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں اس تو سنت جماعت ہی ہو گیا جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کا کیا نام ہے؟ گول زمان جی، ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ اس کا یہی علاقہ آپ کا بھائی؟ جی 2 بھائی اور عطا اللہ گول باز، اچھا 3 بھائی جی۔ آپ کا علاقہ یہی ہے؟ یہی جی علاقہ؟ جی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا پیدائشی قادیانی تھے؟ جی ہاں پیدائشی قادیانی؟ جی۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ قادیانی یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو یا دیگر مذاہب کے افراد کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ آپ پہ اسلام قبول کرنے پہ کوئی زبردستی کی گئی؟ نہیں، آپ نے مرضی سے اسلام قبول کیا؟ جی آپ جی بھائی صاحب، آپ بھی بتانا، آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی، تو یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام جو ہے وہ مرضی سے قبول کیا؟ کیونکہ قادیانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نہ کسی اپنی مرضی پہ ہوں، یہ جو کتابیں پڑھ کے اس کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ ہوا۔ اچھا، اللہ کے گھر میں ہوں، بہت مکہ مدینہ میں۔ جی تو کسی کا دباؤ نہیں۔ آپ نے مرزا قادیانی کی کیا گستاخانہ عقائد اور کفری عقائد جو کتابیں پڑھی تھیں ان کی؟ جی کتابیں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، ہم یہ چونکہ ان سے کویسچن ہم نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو
قادیانی جماعت ہے وہ پاکستان کے خلاف اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کرتی ہے کہ پاکستان میں دیگر مذاہب کے افراد کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے. ہم نے کئی درجنوں ایسے افراد کے انٹرویو پورے پاکستان میں ریکارڈ کیے جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, اور کوئی کسی کو مذہب جو ہے وہ کس طرح زبردستی چھڑوا سکتا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ ان درجنوں افراد میں سے صرف 3 بھائی تھے. ابھی ہم یہاں پہ چونکہ ابھی ایک دورے پہ تھے KTV کی ٹیم, تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ان کا فوراً انٹرویو کر لیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں روڈا کی مشہور شخصیت اور بزرگ شخصیت حافظ دلاور حسین صاحب, اور حافظ صاحب کے ہاتھ پر الحمدللہ اس علاقے کے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور حافظ صاحب کی اس علاقے میں تبلیغی اور دینی سرگرمیاں اور پھر ان کی خدمات اس علاقے کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اور حافظ صاحب یہاں پر ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں جس کے اندر سینکڑوں طلبہ جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. حافظ صاحب سے ہم جانیں گے اور بزرگوں سے جانیں گے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہاں پر, انہوں نے جب ان کے ہاتھ پر کس طرح سے اسلام قبول کیا, اور کتنے ایسے افراد ہیں جو ابھی ان کے زیر تبلیغ ہیں. سب سے پہلے تو حضرت آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہاں پر قادیانیوں نے اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر الحمدللہ. اب یہاں پر علاقے کی ویسے قادیانی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور تبلیغی سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ کی کیا ہیں, اور کتنے افراد اب اس وقت قادیانیوں کے زیر تبلیغ بھی ہیں؟ تقریباً 20-25 افراد نے میرے ہاتھ پر قبول کیا, اسلام قبول کیا ہے. تو الحمدللہ کافی اثرات اچھے ہیں, تبلیغی اور دعوت کے لحاظ سے کافی اثرات اچھے ہیں. اور یہاں جو مرزائیت پھیلی گئی ہے نا, صرف جاہلیت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے, جاہلیت ہمارے سنبھالے اور ہمارے سے پہلے کافی عرصہ گزر گیا ہے. کہ ایک یہاں مسجد ہے کھرلوں والی, وہاں ایک امام صاحب تھے اور ان کا نام تھا مولوی محمود. وہ نماز پڑھاتے تھے, امام مسجد تھے مسلمانوں کے ہاں. تو لیکن بظاہر وہ مسلمان تھے, لیکن اندرونی طور پر وہ قادیانی تھے. وہ جب بھی نماز پڑھاتے یا کوئی کسی قسم کا ایسا تقریب وغیرہ ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ چند ایک بندے مسلمان ہو جاؤ, صحیح مسلمان ہو جاؤ, چند ایک بندے مسلمان ہو جاؤ. تو وہاں سے یہ مرزائیت پھیلی ہے. اور اس کے بعد ڈیرہ جات کے لوگ زیادہ آتے تھے اور وہ یہ مرزائی ہوتے گئے. اس طریقے سے یہ مرزائیت پھیلی ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ علاقہ کیونکہ تھوڑا سا پسماندہ علاقہ ہے, اور تو یہاں پر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر لوگوں کی کم تعلیم کا فائدہ اٹھایا گیا اور ان کو قادیانی بنا لیا گیا, اور پھر الحمدللہ جب ان کو علم حاصل ہو رہا ہے اور وہ جس طرح علم بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی محنتیں ہیں الحمدللہ, تو وہ لوگ اسلام قبول کریں, تو یہاں پر ان کی پسماندگی کا یا غربت کا بھی فائدہ اٹھایا قادیانیوں نے؟ ہاں, وہ غربت سے بھی اور جاہلیت ناعلمی کی وجہ سے بھی اور غربت کی وجہ سے بھی فائدہ اٹھایا ہے. جی ناظرین, ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک خاص طور پر افریقہ کے اندر قادیانی جو ہیں وہ مختلف NGOs بنا کر اور چیریٹی ورک کی آڑ میں, فلاحی کاموں کی آڑ کے اندر قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ قادیانیوں کے اصل عقائد کیا ہیں. ان کو صرف چند بنیادی چیزیں بتا کر اور جھوٹ بول کر جو ہے وہ اسلام کے نام پر فراڈ کیا جاتا ہے اور ان کو قادیانی بنا لیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ان علاقوں کے اندر قادیانیوں نے کام کیا, یہاں پر ان کی کم تعلیم اور غربت کا فائدہ اٹھایا جیسا کہ میں نے پہلے کہا. لیکن الحمدللہ اب یہاں پر قادیانیت کا زور جیسے ٹوٹا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف زور ٹوٹا بلکہ اب سینکڑوں افراد جو ہیں الحمدللہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں مولانا ساجد صاحب جو کہ یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خوشاب کے مبلغ بھی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کی کیا سرگرمیاں ہیں اور ان کی جو تبلیغی سرگرمیاں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب تک کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, اور قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند کرنے کے حوالے سے یہاں پر ان کی کیا مصروفیات ہیں. مولانا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد. یہ بتائیے کہ یہ جو علاقہ ہے ادھر پہلے قادیانیت کی کیا پوزیشن تھی, کیا صورتحال تھی, اور اب موجودہ کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر پہلے جو ہے قادیانی بہت زیادہ فعال تھے اور رشتے بھی قادیانیوں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہے تھے. الحمدللہ یہاں پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہاں کے ہمارے سرپرست ہیں حافظ دلاور صاحب, اور جماعت کے مبلغین آتے رہتے ہیں جن کی محنت اور کوشش کا وجہ سے الحمدللہ یہاں پر قادیانیت کے کفر کو بے نقاب کیا گیا.
حتیٰ کہ الحمدللہ اب یہاں پر دکانوں پر مسلمانوں نے باقاعدہ بائیکاٹ کیے، اور قادیانی اس بائیکاٹ کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے قادیانیوں نے قبول اسلام کیا، اور ابھی الحمدللہ یہاں پر تقریباً 20 سے زائد لوگوں نے مسلسل مختلف اوقات میں قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، جن میں سے 3 افراد یہ کھڑے ہیں، اور بھی کئی ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر قادیانیوں کی اس علاقے میں یا ارد گرد غیر قانونی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں، یا اس پہ کس حد تک قابو پایا جا سکا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ ان کو کس حد تک پابند کیا گیا ہے آئین اور قانون کا؟ قادیانیوں کو انتظامیہ پہلے تو بہت زیادہ چھوٹ دی تھی۔ ابھی یہاں پر علاقے میں قادیانی کی جو قبریں ہیں ان پر اسلامی شاعر موجود ہیں، بار بار انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن تاحال وہاں سے قادیانیوں کے قبرستان سے اسلامی شاعر کو نہیں ہٹایا گیا۔ تو آج آپ کی اس کی ٹی وی کے توسط سے یہاں کی انتظامیہ کو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضلع کے اندر جہاں بھی قادیانی جیسے جوہر آباد کے اندر ہے وہاں پر جمعہ کے وہ کرتے ہیں اس کا بھی، اور اس کے علاوہ جو جہاں پر بھی قادیانی عبادت گاہیں ہیں ان سے محراب مینار کو ہٹایا جائے، اور قبرستان پر جو اسلامی شاعر ہیں ان کو بھی محفوظ کیا جائے۔ جی ناظرین، ادھر میں ایک بڑا اہم میسیج جو ہے وہ خاص طور پر جو خوشاب کی ضلعی انتظامیہ اس کو دینا چاہوں گا کہ یہاں پر بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر قادیانیت کا زور ٹوٹا، اور الحمدللہ یہاں پر کئی افراد جو ہیں وہ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ختم نبوت کے جو ورکرز ہیں، جو ان کی ٹیمز ہیں، ان کی آپ نے سنا کہ وہ کس طرح محنت کر رہی ہیں، لیکن انتظامیہ کو میں یہاں میسیج دینا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آئے تو اس سے پہلے آپ قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں۔ قادیانیوں کے یہاں پر اگر قبرستان میں کتبوں کے اوپر اسلامی شاعر لکھے ہوئے ہیں تو اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، کیونکہ وہ آئین قانون کے مطابق اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر قادیانی عبادت گاہوں کے اوپر اسلامی شاعر موجود ہیں، ممبر ہیں، محراب ہیں، یا گنبد بنائے گئے ہیں، یا ان کو مسجد کی طرز پر بنایا گیا ہے، تو اس کو وہاں سے اسلامی شاعر کو محفوظ کیا جائے فوری طور پر۔ اور یہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر ہے اور قانونی مطالبہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسا کہ مولانا ساجد صاحب نے کہا کہ جوہر آباد میں وہاں پر قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرز پر جمعے کا اجتماع بھی منعقد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی وہاں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر یہ خوشاب جیسا ایک بڑا شہر ہو اور اس کے قریب کا علاقہ جوہر آباد، اور وہاں پر قادیانی مسلمانوں کی طرز پر آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعے کا اجتماع یہاں پر اگر کروا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ یہ انتظامیہ کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور جتنی بھی قادیانیوں کی ضلع خوشاب کے اندر غیر قانونی سرگرمیاں ہیں اس کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہیے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔